أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، علماء ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے سب سے پہلے اور آپ دستور اہل سنت کے مطابق اپنے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ. معزز سامعین، شام سے آپ حضرات علماء کرام سے تقاریر اور شورائے اسلام سے نعت سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے مستفیض ہو رہے ہیں. میرے بعد بھی بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. یہ کے بعد دیگرے آتے رہیں گے اور آپ کو مستفیض فرماتے رہیں گے. میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش یہ کروں گا کہ جو کچھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ. معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ میں آپ کو بہت سیدھے انداز میں ایک بات بتا دوں. بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. آپ جس کو چاہیں افضل کہیں، لیکن میری بات ایک سن لیں کہ آپ نے اپنے یہاں کے امام صاحب کو دیکھا ہے، وہ جب امامت کرتے ہیں تو وہ آگے رہتے ہیں کہ پیچھے رہتے ہیں؟ آگے رہتے ہیں. اور ان کے بعد جو ان کے پیچھے صف رہتی ہے وہ تمام صفوں سے افضل ہوتی ہے. بولیے، افضل سمجھتے ہیں؟ یعنی سب سے بہترین صف وہ ہے جو امام کے پیچھے، پہلی صف سب سے افضل. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں ثواب کتنا ہے تو وہ پہلی صف میں رہنے کے لیے لڑائی کرنے لگے. اور یہاں تک نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ لڑائی سے مسئلہ حل نہ ہو تو قرآن اندازی کرنے لگے. اتنا ثواب ہے پہلی صف. لیکن آج قرآن اندازی کیا کریں گے؟ پہلی صف سے کوئی آنا ہی نہیں چاہتا. آئے گا مسجد سے سب سے پیچھے رہے گا. لیکن یاد رکھیے گا، نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگلی صف میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگے رکھے گا. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پیچھے آتے جائیں گے، پیچھے رہیں گے، پیچھے ہوتے جائیں گے، پیچھے ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ انہیں ہر چیز سے پیچھے کر لے. اس لیے میرے دوست، مسجد جائیں تو سب سے اگلی صف میں رہنے کی کوشش کریں. لیکن اگلی صف میں فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام سے متصل ہے، امام کے پیچھے ہے، اس میں اتنی فضیلت ہے. لیکن وہی امام صاحب محراب کے پاس ہیں تو پہلی صف میں وہاں فضیلت ہے. اور اگر وہ برانڈے پر چلے جائیں تو اب وہ پہلی صف اس کے پیچھے، اب یہ فضیلت یہاں سے وہاں چلی گئی. اور اگر امام صاحب صحت میں کھڑے ہو جائے
تو پہلی صف ان کے پیچھے، اب وہ فضیلت وہاں ہے، امام محراب کے قریب ہے تو فضیلت یہاں، چلے گئے برانڈے پر تو فضیلت وہاں، چلے گئے صحن پر تو فضیلت وہاں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 2 رکعتی امام، 3 رکعتی امام، 4 رکعتی امام جب محراب کے پاس ہے تو فضیلت وہاں ہے، اور آ گئے برانڈہ تو فضیلت وہاں، اور اگر چلے گئے صحن تو فضیلت وہاں۔ جب 2 رکعتی امام کا یہ عالم ہے تو جو سارے اماموں کا امام ہے، جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو سارے رسولوں کا امام ہے، خدا کی قسم جب تک وہ مکہ میں رہے مکہ افضل، اور جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت رضا نگر شیخ پورا۔ اور جب جنت جائیں گے تو جنت افضل۔ خدا کی قسم نبی کا مقام کیا ہے، میں صرف 1-2 بات بتا دوں آپ کو۔ یہ زمین جس کو ہم اور آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس پر تھوکتے ہیں، اس پر پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے، خیر میں ایک بات میں کہہ دوں پہلے کہ یہ زمین جس پر آپ پیشاب اور پاخانہ کرتے ہو، میرے دوست یہ زمین آپ سے کہتی ہے تم میرے سینے پر پیشاب کرتے ہو، کار جتنا کرنا ہے، پاخانہ کرتے ہو، کرو جتنا کرنا ہے۔ رات کے سناٹے میں میرے سینے پر چڑھ کر شراب پیتے ہو، پی جتنا پینا ہے، دارو پیتے ہو، پیو جتنا پینا ہے۔ تم میرے سینے پر چڑھ کر جوا کھیلتے ہو، رشوت کھاتے ہو، سود کھاتے ہو، کھاؤ جتنا کھانا ہے۔ یہ زمین تم سے کہتی ہے میرے سینے پر چڑھ کر رات کے سناٹے میں دوسرے کے بہو بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو، لوٹ جتنا لوٹنا ہے لوٹ، لیکن یاد رکھ جب تیری سانس رک جائے گی، تیرا دم گھٹ جائے گا اور تو مر جائے گا اور میرے اندر میں آئے گا، یہ زمین کہتی ہے اس وقت میں صرف میں رہوں گی اور تو رہے گا۔ میں تیری ہڈی پسلیوں کو ایک کر دوں گی، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج جتنا پیشاب کرنا ہے میرے سینے پر کر لے، آج جتنا پاخانہ کرنا ہے میرے سینے پر کر لے، آج میرے سینے کو چیر کے تو اپنے بلڈنگوں کی تعمیر کرتا ہے، میرے سینے پر ہاتھ چلا کر اپنے فصلوں کو لہلاتا ہے، لہلا۔ لیکن اگر تو اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور اس کے بعد تیری موت ہو جاتی ہے اور تو میرے اندر میں آتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے اس وقت میں تجھ سے ایسے پیار کروں گی جیسے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو یہ زمین تیری ہڈیوں کو چبانے نہ پائے، تیری گوری چمڑیوں کو کھانے نہ پائے، تیرے جسم میں کیڑے نہ پڑنے پائے، تو جھکا دیجئے اپنی پیشانی، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیجئے، اور جس دن جھکا دیجئے گا اللہ تعالیٰ اسی دن تیرے مرتبے کو بلند سے بلند فرما دے گا۔ اور جس نے جھکایا ہے میرے دوست، غوث اعظم نے جھکایا، خواجہ غریب النواز نے جھکایا، مخدوم سمنہ نے جھکایا، اعلیٰ حضرت نے جھکایا، مفتی اعظم نے جھکایا، محدث اعظم نے جھکایا، تاج الشریعہ نے جھکایا۔ آج ساری کائنات، ساری دنیا ان کی طرف جھکتی بھی نظر آ رہی ہے۔ جھکاؤ اپنے پیشانی۔ لیکن یہی زمین جس کو کہ ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر اس زمین پر مصطفیٰ کے قدم پڑ جائیں، مصطفیٰ اپنا قدم رکھ دے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس زمین کی جس میں اے مصطفیٰ تیرے قدم پڑ جائے۔ مصطفیٰ کا مقام اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، اگر قدم پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کی قسم یاد فرماتا ہے، اس زمین کی قسم یاد فرماتا ہے۔ میرے دوست یاد رکھیے گا، جب تک کہ نبی کی محبت آپ کے دل میں نہ ہوگی آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی کی محبت ہی کا نام ایمان ہے، نبی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اور یاد رکھیں ایمان کہتے ہیں کس کو، ایمان کی کیسا ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک بات، ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا ماموں مسلمان نہیں تھا۔ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے اور ان کا ماموں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے۔
ہے نا؟ یا دیکھیے ایمان کس کو کہتے ہیں وہ سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے تم میں کوئی ایسا نوجوان جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو، تو بھیج دو میرے مقابلے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے، آگے بڑھے، نبی کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ان کے مقابلے کے لیے مجھے بھیج دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اس کو جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہاں یا رسول اللہ یہ میرا ماموں ہے۔ کہا کیسا ماموں؟ کہا اپنا ماموں، خاص اپنا سگا ماموں۔ اچھا اس سے تم لڑو گے؟ کہا یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق تلوار لیے نکل گئے میدان میں۔ اس کے ماموں کی نگاہ پڑی، کہا تم میرے مقابلے کے لیے آئے ہو تو میرا بھانجا ہو، کیوں تم اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ جاؤ تم دوسرے کو بھیج دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابھی تو تم دعویٰ کر رہے تھے کہ کسی کو بھیجے مقابلے کے لیے، اور جب میں آ گیا ہوں تو تم ممیانے لگے، بکری بن گئے۔ پاؤ آ گیا ان کے ماموں کو، برچھی نکالا اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق پر حملہ کر دیا۔ آپ نے ڈھال سے اسے روک لیا، انہوں نے نیزہ سے حملہ کیا، آپ نے اسے روک لیا ڈھال پر۔ تلوار نکال کر ان کے ماموں نے تابڑتوڑ حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق روکتے رہے، آپ کو ایک مرتبہ موقع ملا، آپ نے تلوار نکالی اور ایسے زور سے مارا، اپنے ماموں کے سر کو ان کے گردن سے اس کے گلے سے کاٹ کر نیچے گرا دیا۔ جیسے ہی نیچے گرا، حضرت عمر فاروق نے بال پکڑا اپنے ماموں کے سر کا، اور وہ منڈی سر کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر آ کر آپ کے قدم کے پاس زور سے زمین پر پٹک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے ماموں کا سر ہے، یہ میرے ماموں کا سر ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے کہ چچا ہے، یہ ایمان یہی نہیں دیکھتا یہ میرا بھتیجا ہے کہ ماموں ہے، بھانجا ہے۔ ایمان یہ دیکھتا ہے کہ جو نبی کا وفادار ہے وہ میرا ہے، اور جو نبی کا غدار ہے وہ میرا نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص اعلیٰ حضرت۔ نبی کا غدار کبھی سمجھی نہیں ہو سکتا، نبی کا غدار کبھی وہ آپ کا داماد نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست، نبی کا غدار داماد بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ نبی کا جو غدار ہوگا وہ سمجھی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست، سمجھی اسے مت بناؤ جو نبی کا غدار ہو، نبی کا گستاخ ہو۔ نبی یاد رکھو، سمجھی اسے بناؤ جو نبی کا وفادار ہو، داماد اسے بناؤ جو نبی کا وفادار ہو۔ ایمان ایسے ہو جیسے حضرت عمر فاروق کا ایمان ہے، یہ ملانے سے سمجھی بھی اور نبی کا غدار بھی۔ میرے محترم دوست، یہ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو میرے دوست ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، جیسے فاروق اعظم کا ایمان تھا، جیسے عثمان غنی کا ایمان تھا، جیسے حضرت علی کا ایمان تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر دونوں ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی دسترخوان پر۔ پہلے کے دور میں باپ بیٹا ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے، اور آج باپ الگ کھاتا ہے، بیٹا الگ کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپس میں محبت نہیں رہتی، نفرت ہوتی ہے۔ اور نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں میں پورے گھر والے مل کر ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا کرو، اگر جو ایسا کرے گا تو اس گھر سے نفرت دور ہو جائے گی، اللہ اس گھر میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن آپ نے اس سنت کو چھوڑ دیا، اس سنت کو چھوڑ دیا۔ بیٹا جب تک چھوٹا ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے ہو، جیسے ہی جوان ہوا اب بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، باپ الگ کھا رہا ہے، بیٹا الگ کھا رہا ہے۔ میرے محترم دوست یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جس ہڈی کو چوس کر دسترخوان پر رکھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہڈی کو اٹھاتی تھی اور اسی جگہ اپنے منہ کو رکھتی تھی جہاں نبی نے اپنے منہ کو رکھا تھا، اور اس کے بعد چوستی تھی اور نبی ارشاد فرماتے تھے یہ محبت ہے، یہ محبت۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے گھرانے والے نبی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج آپ بھی اگر اس سنت کو زندہ کر لیجئے۔ دوسری روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی لگن تھا، نبی بھی اسی میں کھانا تناول فرما رہے تھے۔ میرا وہ بیٹا جو کہ دوسرے شوہر سے تھا، جو وہ نبی کے ساتھ کھا رہا تھا، ہاتھ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، نبی نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور ارشاد فرمایا اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے گھرانے والے ایک ہی دسترخوان پر ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں اس سنت کو زندہ کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور نفرت دور ہو جائے گی۔ میرے محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا ابا جان آپ کو کچھ یاد ہے؟ کہا کیا؟ جنگ بدر میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اور میں آیا تھا کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ ابا جان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میری تلوار کے نیچے آپ کا سر آ گیا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر دسترخوان سے اٹھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن سن لو، خدا کی قسم اگر تو جنگ بدر میں تو دکھائی پڑ جاتا تو میں تیرے سر کو تیرے جسم سے اتار کے رکھ دیتا۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ تو میرا بیٹا ہے یا میرا خون ہے، میں تو اس وقت یہ سمجھتا تو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے، اس لیے تجھ کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان خدا کی قسم۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ نبی سے محبت کا نام ایمان ہے، اور یاد رکھیے گا اس طریقے سے ایمان رکھیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا۔ میرے محترم دوست، پلا نہیں، صلح کلیت نہیں، ان سے بھی سلام دعا، ان سے بھی سلام دعا۔ گستاخ نبی کو سلام کرنا نہ جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ میرے محترم دوست، جیسے نہ رشتہ داری کرنا جائز ہے، ایسے ہی ان سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کا ایمان اس طریقے سے نہیں ہوگا اس وقت تک آپ صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس دور میں خدا کی قسم اسٹیج پر ضروری ہے کہ ایمان ان کو سمجھایا جائے، ایمان کے بارے میں کہا جائے۔ بہت ہو گئی اصلاح، بہت ہم نے سماج کا اصلاح کر دیا، آج سے ہم 25 سال سے ہم اصلاح کر رہے ہیں سماج کی، لیکن ایمان کو جس وقت سے جب سے ایمان کے بارے میں اسٹیج پر لوگوں نے بتانا چھوڑ دیا ہے، عقیدہ کے بارے میں گفتگو کرنا چھوڑ دیا، ہمارے نوجوان عقیدے سے بے بہرا ہو گئے۔ آج ان کو نہیں معلوم ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، کیوں ہم دیوبندیوں سے نفرت کرتے ہیں، کس بنیاد پر ہم اسے سلام دعا نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، انہوں نے ہماری زمین نہیں غصب کی ہے، انہوں نے ہمارے بیٹے کو قتل نہیں کیا ہے، ان سے میرا کوئی بھی دنیاوی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا صرف اس لیے ہے کہ وہ نبی کا گستاخ ہے، اور خدا کی قسم جو نبی کا گستاخ رہے گا وہ میرے جوتے کے نوک پر ہے، ہم اسے سمجھوتا کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں، ہم اسے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ جو نبی کا غلام ہے تو ان کی جوتی کو ہم اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے محترم دوست، ہمارے نزدیک نبی سے محبت کا معیار کیا ہے؟ نبی سے محبت ہے تو تم میرے ہو، اور نبی سے محبت نہیں ہے تو تم میرے نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے محترم دوست، ایمان پختہ رکھیے، ایمان پختہ رکھیے، اور
याद रखिए ईमान पुख्ता कैसे होगा, जब तक कि आप आलिमों की सोहबत में नहीं रहेंगे, आलिमों से मोहब्बत नहीं करेंगे, आलिमों के साथ आप नहीं रहोगे। याद रखिएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन सकते हैं ना तो अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा। या तो अच्छा बनिए, और अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार कर लीजिए, अल्लाह आपको अच्छा बना देगा, अल्लाह आपको अच्छा बना देगा। मेरे मोहतरम दोस्त जानते हैं ये सोहबत क्या चीज है मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ आता है, एक शख्स अपने घर में दरवाजा बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, रोशनदान बंद कर ले, ताकि उसे कोई देखे नहीं, और खालिस अल्लाह की इबादत करे, रात भर अल्लाह की इबादत करे, दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए रात भर अल्लाह की इबादत करे। और एक आदमी थोड़ी देर किसी नेक आलिम के सोहबत में बैठ जाए, किसी नेक आलिम की सोहबत में बैठ जाए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो आदमी जो किसी नेक आलिम की सोहबत में थोड़ी देर बैठा है, वो अफजल है उससे जो रात भर तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह अच्छा बना देगा, अल्लाह अच्छा बना देगा। मेरे मोहतरम दोस्त बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक बात कह देता हूँ। आप हजरात ने नाला देखा है? नाला जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए मैं सोचता हूँ कि कब वक्त में ज्यादा गुफ्तगू कर लूं और ज्यादा बात आपको समझा दूं, है ना, इसीलिए तेजी से मैं अर्ज कर रहा हूँ। आप लोगों ने नाला देखा है? नाला बोलिए ना, बोलिए। अच्छा, उसमें पानी अच्छा रहता है कि खराब रहता है? खराब रहता है। उस पानी को कभी आप लोगों ने पिया? अच्छा, वसूल किया? वसूल किया? अच्छा, हमने तो देखा है कि जब उसके पास लोग जाते हैं तो अपने कपड़े को ऐसे उठा लेते हैं ताकि वो खराब पानी से मेरा कपड़ा गंदा ना हो, और अगर बच्चा है तो उसको उठा करके नाला को पार कराते हैं, कराते हैं नहीं कराते? क्योंकि वो खराब पानी, खराब से हर कोई बचता है, खराब से हर कोई बचता है। खराब मत बनी, अच्छा बनी, और अगर अच्छा नहीं बन सकते तो अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अल्लाह अच्छा बना देगा। अच्छा, वो नाले का पानी, खराब पानी, बदबूदार पानी, नापाक पानी बहते दरिया के पानी से मिल जाए, दरिया के पानी में जाकर ये पानी गिर जाए, अब नदी के पानी में गिर जाए, सच सच बताइए नदी के पानी को पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? वजू कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहा सकते हैं कि नहीं सर? कपड़ा धो सकते हैं कि नहीं? अरे भैया वही पानी जब नाले में था तो आप उसको भाग रहे थे, कह रहे थे ये बदबूदार है, ये नापाक है, ये खराब है, लेकिन यही खराब पानी, यही नापाक पानी जब नदी के पाक पानी से मिल गया है तो ये नापाक भी पाक हो गया है। इस मिसाल को आपने अगर समझा है तो मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए, हम नापाक सही, हम पापी सही, हम खराब सही, लेकिन जो हमारा गौस है वो गौसे पाक है, जो खादा है खादा पाक है, जो मखदूम है मखदूम पाक है, आला हजरत पाक, ताजु शरिया पाक। अगर हम उन पाक लोगों के साथ रहेंगे हम जैसे नापाक भी एक रोज पाक हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हज़रत। अच्छा बनिए, और अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अल्लाह आपको अच्छा बना देगा, अल्लाह आपको अच्छा बना देगा। मेरे मोहतरम दोस्त अच्छे लोग तलाश कीजिए। अच्छा एक बात बतलाइए, आप शराब पीते रहिएगा तो अच्छा बन जाइएगा? आपका बच्चा शराब पीते रहेगा तो अच्छा बन जाएगा? सच बतलाइए। रिश्वत खाइएगा तो अच्छा बन जाइएगा? सूद खाइएगा तो अच्छा बन जाइएगा? शराब पीजिएगा तो अच्छा बन जाइएगा? कभी नहीं अच्छा बन सकते। मेरे दोस्त अच्छा बनना है तो शराब को छोड़ना होगा, अच्छा बनना है रिश्वत से तौबा करना होगा, अच्छा बनना है तो सूद को त्यागना होगा। और मेरे मोहतरम एक बात याद रखिएगा, आप घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते? और उसमें छत डालते हैं तो छत के चारों तरफ आप बाउंड्री डाल देते कि नहीं?
کیوں ڈرتے ہیں؟ تاکہ میرا بچہ جب چھت پر جائے تو گرے نہیں، یہی نا، گرے نہیں، کھیلتے کھیلتے گرے، اسی وجہ سے چھت کے اوپر باؤنڈری ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ بولیے نا بھائی، ڈالتے ہیں نا؟ تو کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ میرا بچہ اس سے باہر نہ ہو جائے، گر نہ جائے اور ٹانگ ہاتھ ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن ایک بچہ آپ کا نافرمان اس باؤنڈری پر چڑھ کے کود جائے گا تو وہ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اب برین ہیمریج کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ آپ نے تو باؤنڈری دے دیا تھا تاکہ وہ اس سے ادھر گرنے نہ پائے، لیکن ایک آدمی، ایک بچہ آپ کا نافرمان اس پر چڑھ کر کے پھلانگ مار دے تو آپ کیا کیجیے؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی اس مثال کو آپ نے سمجھا ہے، مجھے کہنے دیجیے، جیسے ہی آپ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، اب اس باؤنڈری کے احاطے میں آتے ہیں، اس باؤنڈری سے باہر ہے شراب، اس باؤنڈری سے باہر ہے زنا، اس باؤنڈری سے باہر ہے رشوت، اس باؤنڈری سے باہر ہے سود، اس باؤنڈری سے باہر ماں باپ کی نافرمانی۔ اگر خدا کی قسم تم اس باؤنڈری سے پھاند دو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، اور اگر اس باؤنڈری کے اندر رہو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت جائے تو تم اس باؤنڈری کو پھلانگو مت، شراب کے قریب مت جاؤ۔ آج نوجوان 14 سال 8 سال 9 سال کا نوجوان اسپیکٹ پی رہا ہے اور باپ بھی کچھ نہیں کہتا، باپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر کچھ کہیں گے تو کہیں خودکشی نہ کرے۔ یاد رکھے گا ایسا بچہ اگر آپ نے اسے تنبیہ نہیں کی اور اسے نشہ سے آپ نے اسے تنبیہ نہیں کی، قیامت کے دن آپ بھی پکڑے جاؤ گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے بچے سے نہ بچہ ہونا اچھا ہے، ایسے بچے کو تنبیہ کیجیے، اور اگر وہ خودکشی کر لیتا ہے تو نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا رہے گا، لیکن ایسے بچے سے چھٹکارا حاصل کر لیجیے۔ میرے دوست، اپنے بچے کو خبردار شرابی مت بنائیے، اور اپنے گھر میں ایسے شرابی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہر باپ کو یاد رکھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے تیرا بیٹا شراب پی رہا تھا، تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ تیرا بیٹا جوا کھیلتا تھا، تو نے منع نہیں کیا؟ اور یاد رکھیے، بیٹا کو جب کہا جائے گا کہ تم نے چھوڑا، شراب پیتے تھے، وہ کہے گا میرا باپ کبھی مجھے منع نہیں کیا منع، جاؤ باپ کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤ۔ میرے محترم دوست یاد رکھیے گا، آپ نمازی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو برائی سے نہیں روکا، اسے تنبیہ نہیں کی، تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں، اپنے گھر کی نگرانی کریں، اپنے بہو پر تاکید رکھیں، اپنی بیٹیوں کو دیکھیں کہ آپ کی بیٹی جو کالج جا رہی ہے پڑھنے کے لیے یا اسکول جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، تو وہ کون سا لباس پہن کر جا رہی ہے، کون دیکھے گا؟ باپ دیکھے گا۔ باپ کے لیے ضروری ہے۔ اے میرے دوستوں، مسلمان بھائیوں، سنو، وہ باپ کان کھول کے سنیں جو اپنے جوان بیٹیوں کو ٹی شرٹ پہناتے ہیں اور وہ جینس پینٹ خرید کر دیتے ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم باپ ہو، اپنی بیٹیوں کو جب جینس پینٹ تم پہناؤ گے، ٹی شرٹ تم پہناؤ گے، وہ پہن کر جب سڑک پر نکلے گی تو یہ لونڈے، یہ بدماش، یہ لڑکے تیری بیٹی کے جسم کے کس اعضاء کو دیکھیں گے، کس چیز کو دیکھیں گے؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اللہ نے دولت اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو بے حیا بناؤ، اللہ نے دولت اس لیے دیا ہے تاکہ تم مدرسوں کی مدد کرو، مسجدوں کی تعمیر کرو، غریبوں کا سہارا بنو، یتیموں کا تم ماوا منجا بن جاؤ۔ میرے محترم دوست، ماں تمہیں دولت اس لیے دی گئی ہے کہ تم اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں ڈال دو، نہ کہ اپنی بیٹیوں کو بے حیا بناؤ۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بیٹی جب کالج میں پڑھتی ہے تو آپ دیکھو کہ وہ کالج گئی ہے یا کالج کے نام پر کہیں پارک گھومنے کے لیے تو نہیں چلی گئی، اور کون لڑکا ان کے ساتھ میں ہے یہ کون دیکھتے؟ اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے آپ کی بیٹی کو فلاں جگہ دیکھا گیا تو فوراً باپ کہے گا نہیں میری بیٹی ایسے نہیں ہو سکتا۔ ارے پاگل کہیں کا، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے تیری بیٹی کی شکایت کرنے؟ تم سے کہہ رہا ہے تو تم اٹھ کے تحقیق کر، یہ مت کہہ کہ
मेरी बेटी ऐसे नहीं हो सकती। तेरी बेटी क्या राबिया बसरिया है? तू क्या जानता है कि तेरी बेटी क्या कर रही है? तुमको क्या मालूम है कि तेरी बेटी क्या कर रही है? तुम्हारी बेटी को कौन हिदायत देगा? तुम्हारी बेटी को कौन तालीम देगा? ये मौलाना जाएंगे तेरे घर में तेरी बेटी को तालीम देने के लिए? कौन जाएगा? तुम पर वाजिब है, तुम पर फर्ज है कि तुम अपनी बेटियों को तालीम दो, तुम अपने घर का निज़ाम को दुरुस्त करो। ये मौलाना के लिए जरूरी नहीं है कि ये मौलाना तेरे घर में जाए। ये अपने घर की निगरानी ये खुद करेंगे तुम्हारे लिए। तुम अपने घर की निगरानी करो। अपने बच्चियों को तुम इस्लाम सिखाओ, अपनी बच्चियों को तुम इस्लाम बताओ। तुम बताओ कि इस्लाम सहाबियात की सीरत क्या थी, हजरत आयशा की सीरत क्या थी, हजरत उम्मे हबीबा की सीरत क्या थी, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत क्या थी। मेरे दोस्त, खुदा की कसम, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत मुक़द्दसा का सिर्फ एक चीज मैं आपको बता दूं कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म छोड़ दो, सिर्फ बाल को भी कभी आसमान ने नहीं देखते, बाल को भी कभी आसमान में नहीं देखा। याद रखिएगा, ये बाल जो है औरतों के लिए, ये बाल भी औरत है। पर्दा उस बात का भाई बाल का भी जरूरी है। नमाज की हालत में अगर ये बाल खुल जाए और चौथा हिस्सा खुल जाए, मेरे दोस्त पूछिए उलमा से, नमाज नहीं होगी औरतों की नमाज नहीं होगी। इसलिए औरतों के लिए लाजिम है कि वो जब घर से बाहर निकले अपने जिस्म को वो मोटे कपड़े से ढांक ले, ताकि किसी गैर मर्द की निगाह उनके तुम्हारे जिस्म पर न पड़ने पाए। ए प्यारी माँ और बहनों, याद रखो कि तुम अगर बेहयाई की तरफ बाहर निकलोगी और दूसरे मर्दों की निगाह तुम पर पड़ेगी, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसी बेहयाई की वजह से तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। इसलिए प्यारी माँ और बहनों, आप अपने जिस्म को हमेशा पर्दे के साथ रखें। अपने घर में भी रहे तो पर्दे के साथ रहें। लेकिन एक बात और भी कह दूं, आपके यहाँ का क्या माहौल है मालूम नहीं, लेकिन हमारी माँ और बहनों की आदत हो गई है, घर में रहेगी तो ऐसे ही ऐसी मैली कुचेली वो रहेगी और ऐसा गंदा कपड़ा पहनेगी कि उसका शौहर उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। लेकिन वही औरत जब घर से बाहर निकलेगी, जब शादी ब्याह के इसमें जाएगी, तो वो रंगीन कपड़ा, बेहतरीन कपड़ा पहन जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, ए प्यारी माँ और बहनों, ये जो तूने बेहतरीन कपड़ा पहन के निकल रही हो, किसको दिखाने के लिए? अगर शौहर को दिखाना होता तो घर में पहनती, लेकिन तू घर से बाहर निकल रही है तब पहन रही है वो बेहतरीन लिबास। नबी ने क्या फरमाया था औरतों को? नबी ने इरशाद फरमाया था, अपने घर में रहो तो बेहतरीन लिबास पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हारा शौहर तुम्हें देखे तो उनका दिल खुश हो जाए। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत अपने शौहर की तरफ मुस्कुरा के देख लेती है तो अल्लाह ताला उस औरत के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। औरत के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है औरत अगर अपने शौहर की तरफ मुस्कुरा के देख ले। लेकिन आजकल की औरतें अपने शौहर की तरफ मुस्कुरा के नहीं देखती है, लेकिन किसके तरफ देखती है? किसको देखकर मुस्कुराती है? सन भाई को देखकर मुस्कुराती है, बहनाई को देखकर मुस्कुराती है ना। कभी भी अपने शौहर को देखकर नहीं मुस्कुराती। ये सन भाई के साथ और ये बहनोई के साथ, अरे मजाक तो छोड़ दो, वो बहुत दूर की बात है। सन भाई के सामने में, बहनोई के सामने में बगैर पर्दा के आना भी जायज नहीं। बहनोई आता है तो तुम खाना खिलाती हो, बहनोई आता है तो तुम पानी चलाती हो, बहनोई आता है तो तुम साली हो तो उनके लिए तुम बिस्तर बिछाती हो। और साथ में इतनी इस्लाम से दूर कि उन्हें अक्ल तक नहीं है। एक जवान बेटी को मैं कैसे बहनोई के सामने में जाने के लिए दे रही हूँ। याद है ना हो, जिस समाज में बहनोई से मजाक को जायज करार दे दिया हो, जिस समाज में तुम अपनी जवान बेटी को उसके हवाले कर देते हो, घर में कौन ऐसे साली है उनका बहनोई है? क्या होता है तुम्हें मालूम है? तुमको नहीं मालूम है कि वो क्या होता? सब मालूम है। इसलिए प्यारी माँ बहनों, अपनी बेटी की इज्जत चाहती हो
تو اپنے مہمان کے سامنے اپنے داماد کے سامنے جوان بیٹیوں کو کبھی بھی مت جانے دو. کھانا کھلائے آپ کا تمہارا بیٹا اس کا سالہ ہے وہ کھانا کھلائے, وہ پانی بھرے, وہ بستر کرے, سالی نہیں. یاد رکھیے گا. اور آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے, یا آپ کی سالی جو ہے وہ آپ کی بہن کی طرح ہے. خبردار خبردار اس سے بے پردہ اور مت یہ کیا کرو اور مذاق مت کیا کرو. میرے دوست یاد رکھیے گا, بھابھیوں سے بھی مذاق جائز نہیں ہے, بھابھی سے بھی مذاق جائز نہیں ہے, دیور سے بھی مذاق جائز نہیں. نبی سے کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی نے ارشاد کہا وہ تو موت ہے, موت ہے, موت, وہ تو موت ہے, موت. میرے محترم دوست, اس لیے پیاری ماں اور بہنوں, اگر میری آواز سن رہی ہو پیاری ماں اور بہنوں, جلسہ اور جلوس میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء جو کہیں ان سے سبق حاصل کریں اور یہاں سے جائیں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں. اس لیے پیاری ماں اور بہنوں, آج کے بعد سے اپنے سن بھائیوں کے سامنے مت آنا اور کبھی بھی ان سے مذاق مت کرنا, اپنے بہنوں ہی سے مذاق مت کرنا. اور آپ کا مہمان, آپ کا داماد اگر آپ کے گھر میں آئے اور کہے کہ میری بیوی بیمار پڑ گئی, آپ کی جو بیٹی ہے نا وہ بیمار پڑ گئی, ایسا کیجئے نا میری سالی کو بھیج دیجئے نا. ساس بھی ایسی ہے, تم کو عقل نہیں ہے کہ وہ جا کر کے وہاں کیا کرے گی؟ تم نہیں دیکھتے اس سماج کو. جس دن اگر ساس یہ کہہ دے اے میرے پیارے داماد سنو, میری بیٹی تیری بیوی بیمار ہے نا, جاؤ خدمت کی ضرورت ہے تو جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ, اپنے پھوپھی کو لے آؤ, اپنے خالہ کو لے آؤ. ایک بیٹی کو میں نے تیرے حوالے کیا ہے, اب دوسری بیٹی کو میں تیرے حوالے نہیں کر سکتی ہوں. جس دن یہ بولی ساس کی ہو جائے گی, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اسی دن برائی کے دروازے پر تالے لگ جائیں گے, تالے لگ جائیں گے. یہ فروغ دینے والا سینا کا کام ہے, یہ ساس ہے, ساس. آپ ہو, آپ سسر ہو, تم باپ ہو اس لڑکی کی, تم منع نہیں کر سکتے. خبردار خبردار شریعت پر عمل کرو, منع کر دو صاف 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 کہ میں, میری بیٹی جوان ہو چکی ہے, تیری سالی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نہیں بھیج سکتا. خبردار خبردار, اگر جس دن آپ نے ایسا کر لیا آپ نے عزت کو آپ نے محفوظ کر دیا, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے آپ کی عزت کب تار ہو جائے گی اس کا کہنا بہت مشکل ہے. میں عرض کر رہا تھا اچھا بنیے, اور اگر اچھا نہیں بن سکتے تو اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے, اللہ اچھا بنا دے گا, اللہ اچھا بنا دے گا. اور جب آپ اچھے بن جائیے گا نا تو یقین جانیے جب آپ اچھے بن جائیے گا تو آپ کا بیٹا بھی اچھا بن جائے گا, آپ کی بیوی بھی اچھی بن جائے گی, آپ کی بیٹی بھی اچھی بن جائے گی, آپ کے پوتے اور نواسے بھی اچھے بن جائیں گے, اور آپ کے گھر کا ماحول اسلامی ماحول میں ڈھل جائے گا. اس لیے جلسہ جلوس کا مقصد زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے, زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے. اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو بیکار ہے, یہاں بیکار ہے منورنجن. یہ منورنجن کی جگہ نہیں ہے, عبرت کی جگہ ہے, عبرت کی جگہ ہے. اگر آپ بے نمازی ہیں تو جلسے میں آنے کے بعد یہاں سے جائیے تو نمازی بن جائیے, اپنی زندگی میں انقلاب لائیے. یہ ہے جلسے کا مقصد, یہ ہے جلسے کا مقصد. آج لوگ نماز سے کتنے دور ہیں, اللہ کہتے جائیے نا کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, کوئی بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے نا. اچھا یہ لوگ کیا سوچتا ہے, جتنا مولانا مولوی مریں گے اور وہاں کیا ہوگا نہیں ہوگا کون دیکھا ہے, کیا ہوگا نہیں ہوگا, ارے مر کر بس مٹی میں مل کے ختم ہو جائے. اے بھائی یہ سب غلط ہے سوچنا, مٹی میں مل کر کے ختم نہیں ہو گیا, اس کے بعد تو آپ کی اصلی زندگی شروع ہوگی اور وہاں پوچھا جائے گا. اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں, دے دو ایک مثال, دے دو ایک مثال, دے دو بس ایک مثال, ایک مثال بس یاد رکھیے. میں اکثر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بات جلدی آ جائے. یہ بتائیے آپ لوگ مچھلی مارتے ہیں, مچھلی کبھی مارے ہیں مچھلی؟ ارے بولیے. ہم بھی جب اسکول میں پڑھتے تھے نا اور جب چھٹی ہوتی تھی وہاں سے آتے تھے تو ہم بھی کیا کرتے تھے, ایک لکڑی لے لیتے اور اس کے کنارے میں ایک دھاگا باندھ دیتے تھے, اور دھاگے کے کنارے میں کچھ باندھتے ہیں. اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بنسی. ہم لوگ بھی بنسی بولتے ہیں, لیکن پتہ نہیں, میں سوچا کہ میں اپنے سے بول دوں گا تو معلوم نہیں ہے کیا بولتے ہیں, نہیں بولتے ہیں. اسی لیے بنسی, بنسی, بنسی جانتے ہیں نا,
वो बंसी लगाते हैं और उसके बाद मछली मारना है ना, तो मछली मारना है तो क्या करते हैं जानते हैं? उसमें चारा डालते हैं अरे बोलिए जाते हैं, आटा डालते हैं, जमीन से वो चारा निकाल करके उसमें डालते हैं, और कभी जो है मछली ही का बोर लगा देते हैं। होता है कि नहीं होता? अरे होता है ना। अच्छा, उसके बाद मछली मारना है, तो मछली मारने के बाद क्या करना है? मछली को वो उसको काटे के लिए उसमें बोर लगाए, मछली मारना, जाकर आंगन में डाल देते हैं ना आंगन में। अभी तो 12 भी नहीं बजा है, 11 बजे। अरे भैया, मछली मारना है तो आंगन में डालेंगे कि पानी में डालेंगे? कैसे आदमी हम कहते हैं कि आंगन में डाल देते हैं मछली मारने का काम। अरे गौर से नहीं सुन रहे आप लोग। मछली मारना तो कहाँ डालेंगे बोलिए? पानी में। हाँ, अब आया। अच्छा, पानी में डालें। जैसे ही पानी में डालते हैं, जानते हैं उसके बाद क्या होता है? जितनी मछलियां हैं ना वहां की, सब दौड़ पड़ती है खाने के लिए। जी, सब दौड़ पड़ती है खाने के लिए। जब सब दौड़ पड़ती है तो एक चालाक मछली रहती है, इसको मत खाओ भाई, अरे मत खाइए, ये चारा नहीं है, अरे कांटा है के अंदर, कांटा है। अगर तुमने इसको खा लिया तो जानते हो क्या होगा? ये वहां 2 टन का एक इंसान मौजूद है, वो तुम्हें फौरन निकालेगा, और निकाल लेने के बाद बोले के चले गए तुम्हें घर, और घर में वो अपनी बीवी को देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत शहंशाह तरन्नुम मोहतरम राही मस्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताद शोरा मोहतरम राही मस्तवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जो लोग सड़क पे खड़े हैं उनकी गुजारिश है बैठ जाए, बैठ जाइए। अब ये उस्ताद शोरा जी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मजा आएगा। और अब तो एक बात और भी है, हम लोग नहीं करेंगे तो अब तो शायर लोग ऐसे आए हैं कि अपनी बीवी का दुपट्टा अपने बीवी का दुपट्टा अपने गर्दन में लेके आते हैं कि नहीं लेते? कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? कभी तुम सारी लपेट के चले आओगे, हम लोग देखते रहेंगे मौलाना लोग, हम लोग देखते रहेंगे। शायर हो तो रुमाल डालो, अपने बीवी का दुपट्टा बदलाया करो। और जिस जगह देखिए, आप लोगों पर जरूरी है कि खड़े होकर सब नौजवान का बीवी का दुपट्टा वाला, बीवी का दुपट्टा वाला सब कहिए, ताकि उसे शर्म लगे और वो उसको हटाए। कहिएगा कि नहीं कहिएगा बोलिए? हाँ, इसलाह कीजिए। हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अजीब हो, कुछ लोग चला, कुछ दिन चला, यहाँ तक बाल रखने लगा। अरे बाप रे बाप, जिसको देखिए तो ये गर्दन से भी नीचे एकदम पीठ पर बाल। ये कौन सा तरीका है जो सुन्नत तरीका, जो जुल्फर को ठीक रखता है? ये सब जो है ये नाटक नहीं होनी चाहिए, शरीयत की बात होनी चाहिए ना, शरीयत की बात होनी चाहिए। मजाक बना दिया स्टेज पे। इसलिए आपके लिए, हमारे लिए जरूरी है कि आप दीन को समझें। पहले मैं अर्ज कर रहा था कि वो चालाक मछली अपने तमाम मछलियों से कहती है इसको मत खाओ, इसमें कांटा है और वहां इंसान है, वो तुम्हें बाहर निकाल लेगा, और निकालने के बाद वो लेके चला जाएगा अपने घर, और वो अपनी बीवी को दे देगा। तकलीफ शुरू हुई उसकी, और उसकी बीवी बड़ी बेरा डॉक्टर, वो तुम्हारा ऑपरेशन कर देगा, वो तुम्हारे पेट को चाक करके सारे गलाजत को निकाल कर हिस्सा करके उसको धो धा के नमक वगैरह छिड़क के मसाला ला करके और उसको आग में डाल देगी। मत खाओ, आग से बचना है तो इसको मत खाओ। ये चालाक मछली तकरीर करके चली जाती है। तो जितनी बेवकूफ मछलियां रहती है ना, तो वो क्या करती है, लगता है कि ये साला कोई मौलवी साहब है जो अपने खाने पीने का विचार कर रहा है, जो अपने खाने साला हम लोगों को बाला फुसला के भगा देगा और खाएगा, खुद खा लेगा। यही लोग आजकल सोचते हैं, आजकल लोग यही सोचते हैं। ये मौलाना लोगों की बात है, ये तो अपने खाने पीने की माहौल वाला। आपने मौलाना लोगों को देखा ही नहीं, अभी भी ऐसे मौलाना है
कि उनके घर में नौकर चाकर सिपाही गाड़ियां सब है, लेकिन ये दर दर इसलिए फिरते हैं सिर्फ एक लालच में कि इनमें से एक आदमी अगर सुधर गया अल्लाह उसी को सरिये नजात देगा। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए अब वो सारी बेवकूफ मछलियां दौड़ती है खाने के लिए, एक ही खा पाती है। आप ऊपर में है, निकाल लिया, अब वो मछली सोचती है ये क्या हो गया मेरे साथ, साथियों से बिछड़ जाती है। आपने निकाला, आप लेकर गए घर, अब वो मछली देख रही है। अब आपकी बीवी ने उसका ऑपरेशन किया, सारे गलाजत को निकाला, आप धो धा के मसाला लगाकर आग पर जैसे चढ़ाती है। अब वो मछली कहती है काश हम उस चालाक मछली की बात मान लेते तो आज आग में नहीं जलना पड़ता। इस मिसाल को अगर आपने समझा है तो मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए, खुदा की कसम, ये शराब कांटा है कांटा, ये जुआ कांटा है कांटा, ये ज़िना कांटा है कांटा, ये सूद कांटा है कांटा। मत खाओ सूद, मत पियो शराब और ताड़ी, मत पियो दारू, खुदा की कसम ये कांटा है। और जब पियोगे तो तुम्हें अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, जहन्नम में डाल देगा। जहन्नम से बचना है तो इन कांटों से बच जाओ मेरे दोस्त, और जिस दिन बच जाओगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी दिन अल्लाह ताला तेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको खराब बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अच्छी बातों पर हमेशा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते एक बात और भी कहूँगा कि अब अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते पढ़ाई कोई बात नहीं है, लेकिन पर्दे के साथ पढ़ाई पढ़ने के लिए भेजिए। और अगर कोशिश करें तो अगर वो BA कर चुकी है या MA कर चुकी है तो उसके बाद उसे आलिमा बनाए या शुरू ही से आलिमा बनाए, फाजिला बनाए। तालीम के साथ साथ तरबियत, सिर्फ तालीम हो तो कोई फायदा नहीं। अगर तालीम सिर्फ हो तो सुनिए, सिर्फ तालीम वाली औरत लड़की को अगर तुमने पसंद कर लिया है अपने बच्चे के लिए तो वो जब आएगी ना तो खाना नहीं बनाएगी, शाम के वक्त में उसके सर में दर्द हो जाएगा जी, क्योंकि तरबियत नहीं है। तालीम के साथ साथ तरबियत है। अपने बच्चियों को तरबियत भी दीजिए, रोटी पकाने के लिए भी सिखाइए, चावल पकाने के लिए भी सिखाइए, सालन और तरकारी बनाने के लिए भी सिखाइए, घर में पोछा भी लगवाइए, झाड़ू भी दिलवाइए, ताकि उनकी आदत पड़ी रहे। शादी के बाद वो जब अपने घर में जाए जो असली घर है उनका, तो वहां भी वो काम करे जो अपने घर में करती थी। तरबियत जरूरी है, तालीम नहीं, तरबियत उसके साथ। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो बनात है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार में सबसे पहला जो लड़कियों का मदरसा मैंने काम किया, और उसके बाद उलमा से को तरजीह देता रहा कि आप भी कीजिए, आप भी कीजिए। आज तो बहुत है, हर घर में नीचे खाने ऊपर में मदरसा, आज तो ये हो गया है बहरहाल। लेकिन जहाँ भी है मैं ये कहूँगा तालीम के साथ साथ तरबियत भी रखिए। हमारे यहाँ 600 बच्चियाँ हॉस्टल में और 101 बच्चे की 21 दिसंबर को हिदाय फसीलत और आलिमियत है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे मोहतरम दोस्त, अपनी बच्चियों को, आपके यहाँ मदरसा है, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब ने बेहतरीन काबिल आदमी है। अभी मुझे मैंने देखा कि उन्होंने एक किताब लिखी हिदायत की शरह, है ना, और बशार और मैं जगह 2-4 मैंने देखा, माशाअल्लाह बहुत तबीयत खुश हो गई। अल्लाह ताला उनके पनाह बरकतें अता फरमाए और परवरदिगार आलम की काविश को, मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरी माँ और बहन अगर यहाँ है तो जाते जाते एक बात अर्ज करूंगा कि आप नमाज को किसी हालत में न छोड़ें। जो आरज़ी है, आरज़ा आता है हर महीने में, आपको जितने दिन आप उसमें मुब्तला है वो आपके लिए माफ है नमाज। लेकिन उन दिनों में भी उलमा फरमाते हैं कि आप अपने वज़ू करें और मुसल्ला बिछाकर उतनी देर जितनी देर नमाज में आप पढ़ती थी उतनी देर बैठकर आप उठ जाएं और वो उन हालतों में नमाज न पढ़ें। लेकिन जैसे ही आप
پاپ حیض سے پاک ہو جائے غسل کریں اور پھر نماز پڑھیں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پکا اور سچا نمازی بنائے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی پروردگار عالم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین